کوئی 500 سال بعد بکواس کرنی شروع کرے تو میں وہ دی بکواس سنا یا پیغمبر کا فرمان سنا؟ بولو نا، بات کیا سنی جائے؟ وہ تاریخ پڑھی جو کسی بدبخت نے لکھی جس کو پتہ ہی نہیں۔ آپ یہاں سے اتنے لوگ بیٹھے، یہاں سے اٹھ کر آپ اپنے اپنے گھروں میں جائیں، رات سوئیں، صبح اٹھ کر یہی تقریر آپ لکھ کر دکھا دیں۔ آپ پہ نہیں یہی گفتگو لکھ نہیں سکتے، اور بغیر سند کے تاریخ لکھی ہوئی پر یقین کرنا؟ بولیے نا، بغیر، اور جس تاریخ بھی ایسی ہو جو یہ کہے کہ ایسا شخص جس نے دین کے لیے اپنے چہرے پر جوتے کھائے ہوں وہ بدل گیا۔ بولیے نا، بولیے نا، کیسے مانا جائے؟ تسلیم کیا جا سکتا ہے جس نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا ہو محمد رسول اللہ کے لیے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بدل گیا؟ ممکن؟ بولیے نا ممکن؟ وہ تو ایسے افراد ہیں، ان میں پیغمبر کا عکس ایسے پایا جاتا ہے کہ عمر بن خطاب زمین پر درہ مارتا ہے، درہ مارتے ہوئے یہ نہیں کہتا کہ زمین کانپنا چھوڑ دے، میں عمر بن خطاب ہوں، زمین کانپنا چھوڑ دے، میں خلیفۃ المسلمین ہوں، زمین کانپنا چھوڑ دے، میں جانشین رسول ہوں، زمین کانپنا چھوڑ دے، مجھے رب نے بھیجا تھا، میں دعائے رسول ہوں۔ نہیں نہیں، عمر بن خطاب یہ تو نہیں کہتا میرا قبیلہ اتنا بڑا ہے، میرا نسب اتنا بڑا ہے، میں پیغمبر کی دعا کے نتیجے میں آیا تھا۔ نہیں، عمر بن خطاب یہ بھی نہیں کہتا کہ میں اتنا عظیم، اتنا بڑا، اتنا بلند، میں نے اتنے اتنے کام کیے، اتنے اتنے بڑے مرتبے اور اتنا اتنا مقام پائے، میرے لیے پیغمبر نے جنت کا وعدہ اور اعلان کیے۔ نہیں نہیں، عمر بن خطاب کہتے زمین کانپتی کیوں ہے؟ عمر بن خطاب محمد رسول اللہ کے اسی فرمان کی طرح آپ کا عکس بنتے ہوئے عمر بن خطاب کہتے زمین کانپتی کیوں ہے؟ جیسے رسول اللہ نے کہا تھا، فاران کی چوٹی پر کہا تھا کہ لوگوں بتاؤ اگر میں تم سے کہوں لشکر آتا ہے جواب کیا ہوگا؟ آپ سے زیادہ سچا کوئی نہیں، جواب ہوگا آپ سے زیادہ امانتدار کوئی نہیں، جواب ہوگا آپ سے زیادہ دیانتدار کوئی نہیں۔ یعنی نسب نہیں، منصب نہیں، عہدہ نہیں، مقام نہیں، عزتیں نہیں، بلکہ عمر بن خطاب نبوت کی تحقیق بتلاتے ہوئے اعلان یہ کرتے زمین کانپتی کیوں ہے؟ کہ عمر تیرے اوپر عدل نہیں کر رہا۔ عمر بن خطاب نسب نہیں بلکہ کردار بتلاتے ہوئے اعلان کرتے کہ محمد کا غلام نسب نہیں بتلاتا، منصب نہیں بتلاتا، کردار بتلاتا۔ محمد کے غلام کیا بتلاتے ہیں؟ کیا بتلاتے ہیں؟ کردار بتلاتے ہیں۔ نسب، مقام اور عہدے نہیں بتلاتے، منصب نہیں بتلاتے، کیا بتلاتے ہیں؟ کردار بتلاتے ہیں۔ عمر بن خطاب خلیفۃ المسلمین بنے حضرت ابوبکر کے بعد، حضرت ابوبکر کے بعد بننے کے ہاتھ میں حلوے کی پلیٹ لی، گھر والوں سے پوچھا کہ ابوبکر کا طرز عمل کیا تھا؟ کہا کہ روزانہ حلوے کی پلیٹ لے کر بازار کی طرف جایا کرتے تھے، نامعلوم کسے کھلاتے، حلوے کی پلیٹ لے کر بازار میں آئے اور ڈھونڈ رہے ہیں کہ حلوہ کھائے گا کون۔ آپ نے یہ سنا کہ عمر بن عبدالعزیز کا دور حکومت ایسا، آپ نے سنا عمر بن خطاب کا دور حکومت اس طرح کا تھا، ایک خاتون اگر زیور پہنے ہوئے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک چلتی ہے تو اسے کوئی نوٹتا نہیں ہے۔ یہ بھی دیکھو زمانہ کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق کا ہے، ابھی وہ وفات پائے ہیں، خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب ان کے جانشین بن کر ابھی منظر پر آئے ہیں، ابھی منظر پر اور اس منصب پر فائز ہوتے ہی وہ جا رہے ہیں اور حلوے کی پلیٹ ہاتھ میں، اور اس پوری حکومت کے دوران پورے اس خطے میں انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ حلوہ کسے کھلائیں۔ بولے نا، زکوٰۃ کا مستحق تو دور کی بات ہے، حلوے کا مستحق نہیں مل رہا۔ ایتھے حلوے دی پلیٹ آوے تواڈے کتنے کھا بنا